بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چیز ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ پچھلے کئی سالوں سے جو رuthless قسم کی بوروئنگ ہوئی ہے، میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا، لیکن جو ruthless بوروئنگ ہوئی ہے اس کا کسی نے سوچا تھا کہ واپس کیسے کرنا ہے، یا صرف لیتے جاؤ پیسے اور خرچ کرتے جاؤ، اور کہاں پہ خرچ کرو یہ بھی نہیں پتا. سو جو ruthless بوروئنگ ہوئی اس کا کسی پارٹی نے بھی یہ نہیں لکھا اپنے مینیفیسٹو میں کہ جناب ہم اس کو واپس کیسے کریں گے، یا ہم نے جو قرضے لیے تھے وہ قرضے ہم واپس کیسے کریں گے، اس کا کسی نے کوئی ذکر نہیں کیا. اب وہ قرضے لیے تو گئے، کس طریقے سے لیے گئے؟ بہرحمانہ طریقے سے وہ قرضے لیے گئے، اور ایسے قرضے لیے گئے کہ ایسے کریانے کی دکان والا بھی کوئی قرضے نہیں لیتا. لیکن پھر بھی اینی ویز، اور اس کے بعد جب پی ٹی آئی گورنمنٹ آتی ہے تو 6 سے 8 ماہ پہلے جو جانے والی حکومت تھی اس نے اس قسم کے احکامات جاری کیے، ایسے سٹیپس لیے کہ جناب جب حکومت آئے، پی ٹی آئی کی حکومت آئے تو اس کو سال 2 سال تو سمجھ ہی نہ آئے کہ کرنا کیا ہے. اور ریئلسٹک اپروچ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی والوں نے کہا جی کہ ہم 90 دن میں چینجز لے کے آئیں گے، لیکن ریئلسٹک اپروچ یہ ہے، let's be very honest about all these things، کہ 10 سال سے 15 سال سے جو غدر مچا ہوا تھا اس غدر کو ٹھیک کرنے کے لیے کم از کم 1-2 سال کی ضرورت تو پڑے گی تھی. اتنا وقت تو درکار ہے. اب وہ وقت کیسے گزرے گا کہ لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز تو نہیں ہو جائے گا، نمبر 1. نمبر 2، جو قرضے لیے گئے ان کو واپس کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوگا. بہت شور مچاتی ہے اپوزیشن جناب کہ جناب آئی ایم ایف کے پاس کہا تھا کہ نہیں جائیں گے پی ٹی آئی والے، لیکن آئی ایم ایف کے پاس کیوں چلے گئے؟ میں وہ بھی جاننا چاہوں گا کیوں کہ، لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو 8 مہینے اور 6 مہینے آخری جو لیگ تھی پی ایم ایل این حکومت کی، اس میں جو احکامات آپ لوگوں نے جاری کیے اور جو سٹیپس آپ لوگوں نے لیے، اس میں چاہے اس میں لمبی ایک ڈیٹیل ہے، میں اس میں ابھی نہیں جاؤں گا. سو وہ جو سٹیپس لیے گئے وہ اس لیے لیے گئے کہ جو بھی حکومت آ کے بیٹھے اس کو سمجھ ہی نہ آئے. سو 1-2 سال تو اسی چکر میں پڑی رہے کہ پہلے جناب قرضے واپس کیسے کرے، قسطیں کیسے واپس کرے، پھر آگے چلے. سو اینی ویز، لیکن پی ٹی آئی والوں نے الیکشن میں کہا جی کہ 90 دن تک ہم ساری چیزیں ایٹ لیسٹ ٹریک پہ لے آئیں گے. سو ریئلسٹک اپروچ سامنے رکھتے ہوئے کہ تھوڑا سا ٹائم تو انہیں ملنا چاہیے پی ٹی آئی والوں کو کہ جناب کم از کم 1-1.5 سال کا ٹائم تو ہونا چاہیے. اور پھر اگر یہ لوگ چیزیں سامنے نہیں لے کے آتے، یعنی کہ ٹریک پر نہیں لے کے آتے چیزوں کو، تو پھر تو کرٹیسزم بنتا ہے. لیکن اس سے پہلے اگر یہ کہا جائے کہ جناب 40 دن میں یہ ہو گیا، 30 دن میں یہ ہو گیا، کوئی پرفارمنس نہیں آئی، تو اتنا تو میرے خیال میں جسٹ گیو دیم اے بریک، تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. جمعہ 8 دن ہوئے ابھی آئے ہوئے نے، تھوڑا سا حوصلہ دے دیں. اور پھر اگر نہیں کریں گے، میں نے ویسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر نہیں کریں گے 1-1.5 سال میں اگر چیزیں ٹریک پر نہیں لے کے آتے پی ٹی آئی والے، تو آپ بھی ادھر ہی ہیں، ہم بھی ادھر ہی ہیں. ضرور کرٹیسزم کریں گے، لیکن اس وقت جو کرٹیسزم کریں گے وہ پکے پیروں پہ ہوگا اور اس کا مزہ بھی آئے گا. افتخار درانی صاحب کو آج میں نے تکلیف دی ہے، اور اسپیشل اسسٹنٹ ہے پرائم منسٹر صاحب کے، اور میں چاہتا ہی ہوں کہ مجھے بتائیں کہ کوئی پلاننگ انہوں نے کی ہے کہ نہیں کی ہے، کیونکہ بہت شور بچتا ہے انہوں نے کوئی پلاننگ شیننگ نہیں کی جناب، اور بڑا انہوں نے لیفٹ رائٹ مار رہے ہیں. پوچھوں گا پلاننگ کی ہے کہ نہیں کی انہوں نے. اکاؤنٹیبلٹی کی بہت بات ہو رہی ہے جناب کہ اکاؤنٹیبلٹی کیسے چلے گی، کیسے ہوگی، کیسے ہو رہی ہے، اس پہ بھی بات کروں گا ان سے. اور کیا ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ 1-1.5 سال کے اندر کچھ چیزیں درست ہو جائیں گی یا نہیں؟ افتخار درانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بہت شکریہ. مجھے ایک بات بتائیں، کوئی پلاننگ شیننگ کی ہے آپ لوگوں نے یا ایسے ہی ہمیں کوئی چکر تو نہیں دے رہے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل پلاننگ کی ہوئی ہے. دیکھیں جی، ہم بلیو کرتے ہیں رائٹ ٹو انفارمیشن پہ. ہمارا خیبر پختونخوا میں سب سے بہترین لا تھا رائٹ ٹو انفارمیشن. اور دوسرا یہ کہ ہم چیک اینڈ بیلنسز پہ بلیو کرتے ہیں. ہمارا جو پلان ہے جیسے 100 ڈیز کا پلان کہتے ہیں، 100 ڈیز پلان کی ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے. وہ اس کو ہمیں اپنے آپ کو ٹریک کرنے کے لیے ہم نے پبلک انفارمیشن چھوڑی ہوئی ہے. جیسے ہمارے 6 ایریاز ہیں جو کہ مین فوکل ایریا ہیں جس میں ہم کام کر رہے ہیں، اور 35 ٹارگٹ ہم نے ڈیفائن کیے ہیں. اس کے سامنے ٹائم لائن بھی ڈیفائن کر دیا ہے، اور جس نے کرنے ہیں وہ بھی ڈیفائن کر دیا ہے.
تو ایک بہترین پلان کے ساتھ، کیونکہ الیکشن سے پہلے یہ پلاننگ جاری تھی، گروپ آف پروفیشنل سے ہمارے پارٹی لیڈرز تھے، اور جو وہ لے کے آئے ہیں پلان وہ موسٹلی اس وقت منسٹرز ہیں، انہوں نے اپنی پالیسیز دی ہیں، ان کو پروفیشنلی ایویلویٹ کیا گیا، اس کی ریئلزم کے کتنا ریئلسٹک ہے یہ وہ دیکھا گیا، اور اس کے بعد پھر وہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، یعنی کہ 29 اپریل کو جب پرائم منسٹر نے لاہور میں خطاب کیا تو وہ کوئی آف دی کف نہیں تھا، اس کے پیچھے بڑی ورکنگ تھی۔ اسی طرح یہ جو 100 days پلان بھی ہے یہ کوئی آف دی کف نہیں آیا، وہ اس کے پیچھے بڑی ریئلسٹک ورکنگ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک پارٹی جو کہ الیکشن جیت کے آتی ہے گورنمنٹ میں، تھوڑا سا آپ کو ٹرانزیشن پیریڈ دینا ہوتا ہے اس کو فار سیٹلنگ ڈاؤن۔ فیئر انف۔ تو اس سیٹلنگ ڈاؤن پروسیس میں ابھی اپوزیشن کے پاس کیا ہوتا ہے کہنے کو؟ دی بیسٹ تھنگ وڈ بی کہ جی آپ کہیں گے یہ تیار نہیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے ہم تیار نہیں ہیں، وہ کہیں گے تو ہم نیچرلی کیا کہیں گے، ان کے پاس الیکشن ہارنے کے بعد پارٹی کے پاس بیچنے کو کیا ہوگا اپوزیشن پارٹی کے پاس۔ لیکن اس میں ایک سچویشن یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اس کو ایک جنرل پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہ پرسیپشن جو ہے اس وقت پاکستان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو بندہ پرائم منسٹر ہے اس نے ہر وہ کام کیا جو اس کو کہا گیا کہ تم آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ کرکٹ کی زندگی سے لے کے شوکت خانم سے لے کے نمل تک لے کے تھرڈ پارٹی بنانے تک اور پرائم منسٹر بننے تک، یہ وہ 4-5 چیزیں جس پہ سب نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اس نے کر کے دکھایا۔ یہ بھی ہمیں پتہ تھا کہ بہت مشکل ہے، جب ابھی ہم آئیں گے حکومت میں ہمیں علم تھا، تدارک تھا، ایکسیپٹ دی فیو تھنگس، جو کہ ان کا یہ گیس کا جو انہوں نے ہمیں سرکولر ڈیٹ دے دیا، موسٹلی بائی اینڈ لارج وی نیو اینڈ دیر از اے پلان ایز ویل۔ اسد عمر صاحب واز ویری ویل پریپیئرڈ فار دس ٹاسک، جو کہ بھی اس وقت کر بھی رہے ہیں۔ خان صاحب ناراض تو نہیں ہے اسد عمر صاحب سے آج کل؟ نہیں میں نہیں تردید دی، وہ تو خواہش ہو سکتی ہے لوگوں کی۔ اچھا دیکھیں اتنی مشکل ٹائم میں ایک فائنانس منسٹر کے لیے بہت سارے کام ہوتے ہیں، سائملٹینیسلی کرنا، صحیح، مطلب کہ ارینجنگ فائنانس۔ ابھی 10-12 ارب ڈالر کو اتنی بڑی اکانومی کے لیے کچھ اماؤنٹ نہیں ہے۔ دی اونلی تھنگ واز کہ ہمارے لیے ناپسندیدہ فیل تھا، کیونکہ ہم نے کہا کہ جی ہم نہیں جائیں گے IMF کے پاس، ہماری پرائورٹی میں IMF نہیں تھا۔ ہم مطلب دوستوں سے انویسٹمنٹ کروا کے باقی ملکوں سے کہہ کے ہم چاہ رہے تھے، لیکن ہم نے کوشش کی اس کے اوپر۔ لیکن وی ہیڈ این آپشن کہ جی آپ IMF کے پاس بھی جا سکتے ہیں، لیکن ایک ایسے ملک میں جو کہ ریسورس رچ ہے، جس کی تقریباً 22 کروڑ آبادی ہے، اس میں 10 ارب ڈالر وہ اس کے اوپر اتنا بڑا ایک سچویشن کریٹ کر دی۔ اٹس پینٹس۔ اچھا ابھی یہ جو جتنی بھی اپوزیشن پارٹی ہے، میں حیران ہوں کہ آپ لوگ ان کو کیسے بلا لیتے ہیں ٹی وی پہ۔ ہاؤ ڈو دے ہیو فیس؟ ابھی آپ نے اوپننگ میں کہا کہ جس طریقے سے انہوں نے ہے نا وہ لون لیے ہیں، اس بے دردی سے لیے گئے ہیں، 6, 8, 10 مہینے، سال تو ان کو چہرہ بھی نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ کہ ایکچولی آپ دیکھیں لون لیا کس کے لیے گیا؟ لون لیا گیا ڈیڈ انویسٹمنٹ۔ یہ اکنامک ہٹ مین کا کانسیپٹ یہی تھا کہ آپ بڑے بڑے لون لیں، اس میں پرائس بڑے ٹیگ ہوں گے، اس میں سے آپ کک بیک لیں، کک بیک کو آپ پاکستان سے لانڈر کر کے باہر چلے جائیں اور الٹیمیٹلی اسے ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا دیں۔ اس اے کلاسک ایگزامپل۔ وہ جو اکنامک ہٹ مین کی کتاب ہے وہ کہتے ہی ہے کہ وہ ایک ملک کا نام بتاتا ہے کہ میں وہاں پہ گیا، میں جب آیا تو بڑی خوشحالی تھی یہاں پہ، پھر ہم نے اپنے لوگ انسٹال کیے، اور ایکچولی پاکستان میں لوگ انسٹال ہوئے جنہوں نے قرضے پہ قرضہ لے کے پاکستان کو ڈیٹ ٹریپ میں پھنسایا۔ آج ہم ڈیٹ ٹریپ میں سیریسلی ہیں، کیونکہ ہمیں اسحاق ڈار صاحب نے مہربانی یہ کی تھی جاتے ہوئے، یہ ڈالرز کا جو ہے نا جی، یہ بیسیکلی سپلائی ڈیمانڈ کا جو ہے وہ ہے میٹرکس ہے۔ انہوں نے کوئی ہمارے پاس 18 ارب ڈالر تھے، انہوں نے مصنوعی طور پہ ڈالر کو روپے کی پرائس کو مینٹین کرنے کی 10 ارب ڈالر انہوں نے دے دیے مارکیٹ میں۔ ہمارے پاس 8-8.5 ارب ڈالر آئے گئے ان کے پاس۔ ابھی آپشن کیا تھی؟ آپشن یہ تھی کہ آپ اس کو فیکچوئل گراؤنڈز پہ لے کے جائیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو انہوں نے آرٹیفیشلی مینٹین کیا وہ تو اس کو فیکچولی لے کے جائیں۔ اچھا ابھی اس میں جو سب سے زیادہ میں دکھ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ غریب عوام کو بھی اس کا کاسٹ پے کرنی پڑے گی۔ اچھا ابھی اس ٹائم پہ جو یہ لوگ ہیں کتنا 2% ہیں جی ٹوٹل آپ کی جو اشرفیہ ہے، جو پاور ایلیٹس ہیں 2% ہے، وچ از بیسیکلی کنٹرولنگ دی ہول منی آف دس کنٹری، جو یہ چوری کرتے ہیں باہر لے کے چلے جاتے ہیں۔ ابھی ان 2% کو لے کے آنے کے لیے 4-5 ملین لوگ بنتے ہیں، 2% کو لے کے آنا کیونکہ پاکستانی ہے نا جی، تو ایک پروسیس میں آنا ہے، یعنی اس میں ٹیکس ریفارمز وغیرہ ہیں، وہ ہم پلان کر کے آئے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہماری پلاننگ نہیں ہے، چاہے FBR ہے، چاہے آپ کا نیب کی پروسیس ہے، وہ تمام ہے۔ ہمارے جو یہ 100 days پلان ہے اس میں دیکھیں
پہلا جو وہ ہے اس کا سیکٹر ہے وہ ٹرانسفارمنگ گورننس ہے. گورننس امپروو کریں گے آپ, اس کو اسٹرینگتھن کریں گے فیڈریشن کو, جس میں فاٹا کا مرجر ہے, بلوچستان ہے. پھر آپ اکنامک گروتھ کی بات ہے جو کہ پورا کا پورا فائنانس کا ایک پیکج ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, جس میں 5 ملین گھر بھی ہیں, نوکریاں بھی شامل ہیں. پھر ایگریکلچر اینڈ واٹر کے اوپر ہے ہمارا ایمفیسس ہے. پھر سوشل سروسز پہ ہے. پھر نیشنل سیکیورٹی پہ. ابھی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے بنائی ہیں اور اس کو ہم نے پبلک کر دیا ڈاکومنٹ کو, اس لیے کہ آپ مجھ سے پوچھ سکیں یا پرائم منسٹر سے پوچھ سکیں. اس لیے پرائم منسٹر نے کہا کہ میں 1 گھنٹہ اسمبلی میں آؤں گا ہر 2 ہفتے بعد, ٹھیک ہے, مجھ سے لوگ پوچھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو کوئی چوری چھپے نہیں, ہم وی آر ویری ویل پریپیئرڈ الحمدللہ. ہماری ٹیم بہترین ہے, کام کر رہی ہے. مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اچھا, ہو جائے گا. کتنا ایک وقت درکار ہے آپ کو کہ ایٹ لیسٹ چیزیں جو ہے ٹریک پہ آ جائیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل, میں آپ کو بڑا سمپل سی مبشر بھائی بتاتا ہوں. جی, جتنی پریزنٹیشنیں ہم نے دیکھی ہیں نا جی, میں یہ سوچتا ہوں کہ اس ملک کو کتنی بے دردی سے لوٹا گیا. اچھا, غدر مچا رہا ہے. اچھا, ابھی دیکھیں اگر کوئی بندہ وہاں پہ ہوتا نا جس کا کوئی انٹرسٹ تھا ملک کے ساتھ, ٹھیک, میں پاکستانی ہوں, مجھے ووٹ کر کے لایا گیا ہے اور میرا کوئی انٹرسٹ ہے, میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں جو کہ اگر آپ کرتے تو آپ کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, اور بڑی سمپل سی چیزیں ہیں. لیکن اس وقت کہنا کہ جی آج ہو جائیں وہ پاسبل نہیں ہے, آپ کو ٹائم چاہیے 8-9-10 مہینے. پہلی بات, اوورسیز پاکستانیز کی پریزنٹیشن تھی, زلفی بخاری نے پریزنٹیشن تھی. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ابھی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے اور منسٹری آف فائنانس کہتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی $20 ارب ایکسپیٹریٹ جو ہے نا کمیونٹی ہمیں بیچتی ہے تھرو بینکنگ چینل. ٹھیک ہے, ایکچولی یہ تقریباً 40 ارب ہے. اچھا, باقی کا حوالہ ہنڈی کے تھرو آتا ہے. کیوں آتا ہے کہ جی حوالہ ہنڈی والا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کو, گھر ٹو گھر وہ سروس دیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, اگر گھر میں کوئی پریشانی ہو جائے گی وہ کہتے ہیں ایڈوانس بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی مجھے مبشر بھائی یہ بتائیں کہ آپ حکومت میں ہیں, آپ وزیر اعظم ہیں, اسٹیٹ بینک اگر یہ کہہ دے کہ مبشر صاحب رہتے ہیں دبئی میں, مہینہ مہینے کا $1,00,000 بیچتے ہیں, ہر مہینے ان کے پیسے آتے ہیں, ان کو ایک ڈیبٹ کارڈ ایشو کر دو یار, جب مشکل ہوگی یہ $50,000 بنے گا, اگلی دفعہ پھر ایڈجسٹ ہو جائے گا. صحیح ہو گیا. اچھا, ایک ایپ بنا دیں جس سے سروس آ جائے کہ جی وہ جس طرح ہنڈی والے کے آتے ہیں اس طرح آپ کے پاس ایپ موجود ہے, وہ ڈالے گا, وہ پیسے ریمٹ ہو جائیں گے اسٹیٹ بینک کو اور الٹیمیٹلی بندوں کو پہنچ جائے گا اور جلدی بھی پہنچ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ کتنا کوئی مشکل کام ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں اس میں. نہیں کیا کیونکہ آپ چاہتے نہیں تھے. یہ اکنامک ہٹ مین کو ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا, یہ جو فلودے والے کا, یہ جو نکل آتا ہے ٹیکسی ڈرائیور کا, یہ کسی بیوہ کے پیسے نکل آتے ہیں, اچھا یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے. سروس یونٹ اسٹیٹ بینک کا موجود ہے, انہوں نے انسٹال کیا ہوا تھا. یہ نہیں کہ اگر وہ سسپیشس ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں کہ جی درانی صاحب یہ اکاؤنٹ میں ویسے تو $1,00,000 آتا ہے, ابھی 2 کروڑ آ گیا, وہ رپورٹ کرتا تھا FIA کو. FIA کام تھا کہ مجھے چیک کرے. FIA بھی انہوں نے انسٹال کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. FIA کام تھا کہ وہ FBR کو رپورٹ کرے کہ یار انہوں چیک کرو بھائی پیسے کدھر سے آ گئے. ٹھیک ہے. انہوں نے آگے FBR بھی چوک کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی کو ہم نے انہونا کام نہیں کیا کیونکہ یہاں سے پیسے چوری کرتے تھے نا, یہ پیسے چوری کر کے باہر لے کے جاتے تھے, تو انہوں نے سسٹم انسٹال کیا ہوا تھا. ہم نے آگے کیا کیا, ہم نے صرف اتنا کیا کہ سروس یونٹ کو کہا کہ آپ بتائیں جی کیا صورتحال ہے. انہوں نے کہا جی لسٹ FIA کے پاس ہے. 77 اکاؤنٹ ایسے ہیں جس میں $150 ارب جا چکے. 77 اکاؤنٹ میں, زیادہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہمارے جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں شہزاد اکبر صاحب, انہوں نے کوئی نئی چیز نہیں نکالی تھی. یہ جو 10,000 پراپرٹیز تھیں جو باہر خریدی گئی ہیں, یہ ڈیٹا FBR کے پاس موجود تھا. ٹھیک ہے. لیکن ان لوگوں نے اپنی خاطر, اپنے مفاد کی خاطر, غریب عوام کے لیے نہیں, پیسہ چوری کرنے کی خاطر یہ ادارے گرا دیے تھے. SCCP کتنی دیر لگتی ہے بتانے میں کہ جی یہ اس کی جو فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے وہ اتنی ہے, اور SCCP رپورٹ کام کر رہا ہے. پہلا طریقہ کار یہ تھا کہ جی آپ وہ ایکسپرٹ کمیونٹی کو کہیں کہ جی 40 ہے نا جی, چلو ہم بڑا برا پرفارم کرتے ہیں, 10 ارب ایڈ ہو جاتے ہیں, $10 بلین اور ایڈ ہو جاتے ہیں, تو آپ کو 10 ہی کے لیے تو گئے ہوئے نا IMF کے پاس, تو 20 سے 30 ہو جائے گا. سو یو ڈونٹ نیڈ گوئنگ ٹو دی IMF. دوسرا, یہ جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے یہ بھی $10 ارب کی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس منی لانڈرنگ کو روک دیں, چلو 10 کو نہیں روکتے, 5 کو روک دیں, یہی اماؤنٹ ہے جو IMF سے مانگ رہے ہیں, آپ کو نہیں چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ اسد عمر صاحب نے ایک بہت اچھا کام کیا. وہ جانے سے پہلے گئے اور انرجی کے پرائزز ریشنلائز کر دیے ایپٹما کے لیے. ایکسپورٹرز کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. ایپٹما کہتی ہے کہ یہ 100 انڈسٹری ہم شروع کر دیں گے, اور ہماری جو ہے 100 انڈسٹری فیصل آباد میں شروع ہو رہی ہے. ہاں. اچھا, یہ ایکچولی ہوا پتہ کیا, یہ ایک دن پہلے جس دن وہ IMF جا رہے تھے اس دن یہ کام ہوا. یہ اس طرح پبلسائز. ایپٹما نے کہا
اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی برآمد ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی اتنی اماؤنٹ میں، اب 8 سے 10 ارب ڈالر کی سال میں، یہی اماؤنٹ آپ آئی ایم ایف سے مانگ رہے ہیں. تو آپ کوئی راکٹ سائنس نہیں کر رہے ہیں. ایکسپورٹ کو جسٹ ٹرائنگ ٹو مینیج تھنگس، جسٹ مینیج، ایکسپورٹر کو فیسیلیٹیٹ کر دیں جو آپ پہلے نہیں کر رہے تھے. منی لانڈرنگ روک دیں جو آپ پہلے نہیں کر رہے تھے. اور اس کے بعد لاسٹ چیز آ گئی جو ایکسپرٹ کمیونٹی کی ریمیٹنس ہیں، اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. صرف ٹائم چاہیے تحریک انصاف کو کہ اس سسٹم کو ایکٹیویٹ کر کے پروسیس میں لے کے آ جائے، تو آپ کو آئی ایم ایف کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اٹس سو سمپل. سو اٹس تھوڑا سا ٹیمپریری ریلیف لینے کے لیے آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ رہا ہے. میں اس پہ واپس آتا ہوں. ایک کمپلشن ہے، آپ کو پتہ ہے پھر ہمیں چیک نہیں ملتے نا. بریک لے لوں، ایک کمرشل بریک لے لوں جی. اور اس کے بعد میں پوچھوں گا کہ یو اے ای میں پراپرٹیز جو ہیں، ایک تو آپ نے پورا نیٹ ورک سمجھ لیا کہ جناب ایف بی آر کا اور ایف آئی اے کا کیا گٹھ جوڑ ہوا کرتا تھا. وہاں پہ اپنے اپنے بندے بٹھائے جاتے تھے اور ان کو بٹھا کے اس لیے بٹھایا جاتا تھا کہ جناب جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، یا جیسے فلودے والے کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے نکل آتے ہیں، اسی قسم کے اکاؤنٹس جو ہیں چلتے رہے، وہاں پہ اربوں روپے پڑے رہے، اور اسی طرح اسی سے جناب گڑبڑ ہوتی رہے ساری اکانومی میں. اور وہی پیسہ آگے پیچھے کرے، پتہ ہی نہ چلے جناب کہ پیسہ کس کا ہے، کون سے پولیٹیشین کا ہے، کون سے بڑے لیڈر کا ہے، اور اس نے ایسے کیا. اور اسی طرح دبئی میں بھی ہے، وہ بھی پوچھوں گا. اور جو قبضے چھڑوائے ہیں، جو بڑے بڑے نام ہیں جو عمران خان صاحب نہیں بتا رہے، میں جناب درانی صاحب سے کہوں گا ان کا بھی بتائیں کہ ان میں سے بڑی بڑی جو مچھلیاں ہیں وہ کون سی ہیں. ایک بریک کے بعد موجود ہے، ہم ذرا ان سے ذرا کھل کے باتیں کر لیں جی. کوئی باتیں پوچھ لیں. کئی باتیں ایسی ہیں جو بیچ میں ہی رہ جاتی ہیں، بتاتے نہیں ہیں. تو میں نے کہا کہ آج ان کو ذرا سامنے بٹھاؤں، ان سے پوچھوں. ایک بہت بڑا کرٹیسزم آ رہا ہے آپ پہ کہ جناب آپ نے آئی جی چینج کر دیے، 2 آئی جی 2 مہینوں میں چینج کر دیے پنجاب کے. نمبر 1. نمبر 2، ایک کرٹیسزم یہ ہے کہ جناب آپ نے بزدار صاحب کو چیف منسٹر کیوں سلیکٹ کیا. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب بڑی دفعہ کہہ چکے ہیں بہت ایماندار آدمی ہے، بٹ دین اگین لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا پچھلے جناب 25-30 سال سے کہ شہباز شریف صاحب اور جو ہر وقت صبح 4 بجے 5 بجے اٹھ جاتے تھے اور جناب کام کرتے تھے اور یہ اور وہ، تو وہ اس حساب سے ان کی کوئی پرسنالٹی کا دے آر پولز اپارٹ. ایسا ہی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ میرا خیال ہے 5 بجے بھی صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. اچھا، مجھے یقین ہے کہ صبح فجر بھی پڑھتے ہیں اور اسی طرح کام کرتے ہیں جی. اچھا، فرق صرف اتنا ہے کہ آج تک پنجاب میں ایک جو ہے نا وزیر اعلیٰ کا ایک امیج کریٹ کیا گیا تھا جو کہ چودھری ہونا چاہیے، بہت بڑا کوئی وڈیرا ہونا چاہیے، بڑا نام ہونا چاہیے. یہ میر آپ میں سے وزیر اعظم صاحب نے سلیکٹ کیا گیا. یہ نہیں کہ آپ نے رستہ کھولا عام آدمی کے لیے. ٹھیک. اس کے بعد سیاست میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ مبشر صاحب بھی بن سکتے ہیں اور افتخار درانی بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک. ان کی بیسک کریڈینشل یہ تھی کہ اپارٹ فرام بینگ این ایڈمنسٹریٹر وہ ایک نہایت ہی ایماندار انسان ہے. اچھا. اس ملک میں جو سب سے بڑا چیلنج رہا، جو میں نے ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی، کہ سارے کے سارے پیسے چوری کرنے میں ملوث تھے، ٹھیکوں میں ملوث تھے، بڑے بڑے نام ہیں. مطلب اگر ابھی دیکھیں نا ہماری جو کمیٹی بنی ہے فائنینس کی، وہ یہ پروب کرے گی یہ جو 6 ارب سے 30,000 ارب روپے بنا ہے یہ خرچے کہاں ہیں. ایک میٹرو ملتان میں ہے، ایک اورنج ٹرین اور میٹرو لاہور میں ہے، اور ایک پنڈی میں بنی ہے. اس میں آپ مان سکتے ہیں کہ 24,000 ارب روپے خرچہ ہو گیا. کوئی ایسا کوئی بڑا پروجیکٹ بتا دیں اس کے علاوہ کہ جس پہ خرچہ ہو گیا، چوری کیا گیا. عثمان بزدار صاحب ایک ایماندار انسان. اچھا، ابھی کیونکہ امیج اتنا بڑا ہے اور میڈیا میں ہمارے جو دوست ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے جو کولیگ ہیں، وہ ایبزارب نہیں کر پا رہے کہ یار اتنا بڑا نام کے بعد ایک آرڈنری بندہ بھی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. ابھی اس وقت صرف ایشو ان کی امیجری کا ہے، ادروائز وہ ماشاءاللہ بڑے سرٹے میں. آج انہیں بڑی مزدار بات کی، انہیں کہ سمجھ مجھے ساری ہے لیکن میں پیار سے کام کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا، ٹھیک ہے، سمجھ ان کو ساری ہے. ایک ٹائم ہلکا نہ لینا. ہاں دیکھیں ہلکا بالکل بھی نہیں لینا. ان کو شروع میں آپ کوشش کرتے ہیں ایبزارب کرنے کی، لرن کرنے کی کہ یار کیا کیا کرنا ہے. بڑا صوبہ ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے. آپ پائیں گے ان کو کہ ایک انتہائی انسان دوست انسان ہے، لوگوں کو پیار کرتے ہیں انسانیت سے. دوسرا ایماندار ہے. ایڈمنسٹریشن کی ان کو سمجھ ہے. امیجری ان کی جو ہے نا اس وقت وہ تھوڑا سا انہوں نے انٹریکشن زیادہ کرنا شروع کیا، جو کر دیا انہوں نے. میڈیا آپ بھی ان سے ملیں، آپ کو مزہ آئے گا ملنے میں. میں ان سے ملا تھا. اچھا، آگے آپ کے آئی جی صاحبان جی ایز آف ناؤ آج تک جو پنجاب پولیس ایکٹ ہے اس میں چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس جو کہ چیف منسٹر ہے وہ با اختیار ہے پولیس کو اوپر نیچے کرنے کے لیے اندرونی لیول پہ، اور اوپر اگر اس کو نہیں بہتر لگ رہا
تو وہ وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ مجھے آئیے چینج کر دیں، کیونکہ ہمارا بہت بڑا ریفارم ایجنڈا ہے۔ پاکستان کی سب سے سیاسی جو پولیس ہے پاکستان میں وہ پنجاب پولیس ہے۔ اس وقت ہمیں دیکھنا ہوگا بڑی قربت سے تاکہ اس کو ریفارم کیا جائے، تاکہ وہ لوگ محافظ بن سکیں شہریوں کے۔ ریفارم کیسے کریں گے آپ درانی صاحب؟ جس بندے کو آج سے 25-30 سال پہلے اے ایس آئی بھرتی کیا گیا، شریف خاندان کے لوگوں نے اے ایس آئی بھرتی کیا ہو، یا اس کو نائب تحصیلدار بھرتی کیا گیا ہو، اور ان کے آگے پیچھے جتنے رشتہ دار تھے، کسی کو ایم پی اے بنایا ہو، کسی کو ایم این اے بنایا ہو، کسی کا خیال رکھا ہو، ان کی لائلٹیز آپ اوور نائٹ کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ نہیں، لائلٹی چینج نہیں ہوگی، اسٹرکچرز ان پلیس ہوں گے۔ اوکے، اسٹرکچر دیکھیں نا جی، ابھی اس وقت جو پٹواری ہے، ہم نے خیبر پختونخوا میں تو نئے پٹواری نہیں بھرتی کیا نا جی، ہم نے تو کیا کیا، ایک نظام کریٹ کر دیا، اس کے لیے ایک پروسیس اسٹیبلش کر دیا، اور اس کے اوپر انفارمیشن شیئرنگ کر دیا۔ اس سے کیا ہو گیا، کرپشن نوز ڈاؤن کی۔ جب ہم خیبر پختونخوا میں آئے تھے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا تھا سب سے کرپٹ صوبہ پاکستان کا خیبر پختونخوا، 2012-13 کی رپورٹ ہے، اینڈ اٹ واز دی بیسٹ پرفارمنگ۔ سسٹم پروسیسز ان پلیس ہوئے ہیں۔ اچھا، ہمیں کسی کی لوائلٹی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس نوکری پہ ہیں وہ انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں، اور ہم تحریک انصاف میں سمجھتے ہیں، آئی جی عباس صاحب کی رپورٹ عمران خان صاحب 12 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ سب سے پولیٹیسائز پولیس، اگر آپ دیکھیں جتنے یہ وہ تو کیسز ختم ہو گئے ہیں، ایک ایس پی کیسے پبلک جا سکتا ہے اگر وہ سیاستدان نہیں ہے؟ اس کا ایسٹا کوڈ ہے، قانون ہے، وہ آئی جی کو رپورٹ کرے گا۔ یہ جناب چلے جاتے ہیں میڈیا، تو اس کا مطلب ہے وہ پولیس نہیں ہے، وہ سیاست میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ہمیں اس کو درست کرنا ہے، اس وقت سیدھا تعین کرنا ہے، سمت کا تعین کرنا ہے ہمیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، عمران خان صاحب نے ایک چیز نہیں بتائی، آپ سے میں پوچھوں گا۔ عمران خان صاحب گول کر گئے، اور ظاہر ہے کوئی وجہ ہوگی اس وقت، لیکن اب تو میرے خیال میں کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ 2400 کنال زمین جو تھی لاہور کے ارد گرد، وہ اس پہ قبضہ آپ نے چھڑوایا، وہ کن کی زمینیں تھیں؟ نام نہیں بتایا انہوں نے۔ ایک تو میں بتاتا ہوں، ایک تو زمین جو اسلام آباد کے قریب چھڑوائی گئی تھی، جو وہ بتا رہے تھے، وہ ملک ریاض صاحب کے تھے۔ اچھا، بیریا ٹاؤن کی زمین یہاں پہ تھی، اور بیریا ٹاؤن کی زمین لاہور میں بھی تھی۔ ٹھیک ہے، تو وہ آپ سمجھ رہے تھے، دیکھیں نا عثمان بزدار صاحب، قبضہ چھڑوایا انہوں نے، کوئی میڈیا چینل ان کا نام نہیں لے گا، نہ ان کے اوپر بات ہوگی۔ عثمان بزدار صاحب نے وہاں پہ، اور شیر عال افریدی نے یہاں پہ زمین قبضہ چھڑوایا۔ پھر دانیال عزیز صاحب کے پاس تھی، وہ اگر ان کی زمین جو تھی سرگودا میں، وہ چھڑوائی گئی ہے۔ اچھا، تو اس وقت تقریباً کوئی 84,000 کنال زمین جو ہے جی، ہم نے، جو کہ نامور لوگ ہیں نا جی، جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، 87,000۔ ہماری جو اس وقت جو پالیسی یہ تھی کہ غریب کو آپ نے کہیں پہ نہیں چھیڑنا، جو جابر ہے، جو طاقتور ہے، جس نے زبردستی کیا ہوا ہے، اس سے قبضہ چھڑانا ہے۔ اگر آپ ادھر دیکھیں نا، G11 کی جو پٹی تھی، وہ ساری کی ساری پٹی جو تھی ان لوگوں کی تھی جو کہ سارے کے سارے اپنے آپ کو بڑا جناب چیمپئن سمجھتے تھے، یا روڈ کے اس پار سمجھتے تھے۔ انہوں نے ایکچولی جسے کہتے ہیں انلیگلی ایک جگہ کو کمرشل ایریا ڈکلیئر کیا ہوا تھا، اور اپنی پراپرٹی کھڑی، کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں تھا ان کو۔ ابھی اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ دیکھیں، ایک ادارہ ہے، CDA ہے، پہلے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، اجازت بھی دیتا ہے، بننے بھی دیتا ہے، ساری چیزیں ہو بھی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جناب ان کو تو نہیں شاید پتا تھا CDA کو PTI بھی آئے گی یا عمران خان آئے گا، یہ ٹھیک ہے، اس میں ایک رولا پڑ گیا نا۔ CDA میں انٹرسٹ ہیں یہ لوگ۔ دیکھیں مبشر بھائی، آج سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ابھی قوم نے فیصلہ کرنا، ابھی وہ ٹائم ہے، جس طرح انہوں نے الیکشن میں فیصلہ کیا نا، تحریک انصاف کو جتایا، ابھی آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آیا آپ نے اسی پاکستان میں رہنا ہے جس میں کرپشن ہے، جس میں آپ کہیں گے کہ پاکستان ادھر کچھ بھی نہیں ہونا، اپنے پیسے لگا کے آپ نے کام کرنا ہے۔ ہر ادارے میں ان لوگوں نے اپنے بندے ڈالے، اسی کام کے لیے ڈالے کہ یہ حرام کے پیسے کمائیں۔ تو آپ نے بھی اپوائنٹمنٹس کی ہیں، آپ نے بھی اپوائنٹمنٹس کی ہیں، آپ کی اپوائنٹمنٹس جو کی ہیں آپ لوگوں نے، اس پہ بھی کویسچن مارک آ جاتا ہے، اس پہ بھی کرٹیسزم شروع ہو جاتا ہے کہ آپ نے اپوائنٹمنٹس جو کی ہیں وہ کوئی صحیح نہیں کی۔ دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو اس سے پہلے، دیکھیں کرسٹین لوگارڈ نے ایک بڑی سی ڈیفینیشن دی تھی، اس نے کہا کہ مس یوزنگ آف پبلک آفس اور پرسنل گین جو ہے، یعنی کہ پبلک آفس کو، گورنمنٹ کی پوزیشن کو اپنی ذات کے استعمال کے لیے جب آپ کریں گے تو کرپشن ہو جائے گی۔ ہم تو اس سے پہلے حکومت میں آئے ہی نہیں ہیں، ہمارے تو ابھی 50 دن ہوئے حکومت میں آئے ہوئے، ہم حکومت میں آ گئے ہیں۔ اگر افتخار درانی دفتر اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہا ہے تو آپ بالکل ہمیں اکاؤنٹیبل کریں۔ ٹھیک، بالکل۔ اور 5 سال ہم نے خیبر پختونخوا میں حکومت کی،
عمران خان صاحب کے اوپر آیا 22 لاکھ روپے کا جی ہیلی کاپٹر یوز کیا, وہ گئے حاضر ہوئے نیب میں. پرویز خٹک کا نام آیا, وہ گئے حاضر ہوئے. علیم خان کو نے کوشچن کیا, وہ حاضر ہوئے. تحریک انصاف میں ہمارے 20 وہ ایم پی اے تھے جن کے اوپر الزام آیا کہ انہوں نے پیسے لیے, ان کے ثبوت بھی تھے, ان کو پارٹی سے نکالا گیا. کوئی بھی لیڈر یہ کام نہیں کر سکتا تھا الیکشن سے 3 مہینے پہلے 20 بندوں کو پارٹی سے نکال دے, اور اس صوبے میں جہاں پہ اس کو آگے 2/3 میجارٹی مل رہی ہے. دوسرا وزیر کا نام آیا, جب اس کو ان وزیر کو انہوں نے جیل میں ڈلوایا جب کرپشن کے چارجز آئے. ہم تو ٹرانسپیرنٹ ہیں, اور یہ اتھارٹی ہے چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری کی اپنی ٹیم لے کے آئے, اس کو دیں وہ اتھارٹی. ٹھیک ہے, ایک اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے, تو اکاؤنٹیبلٹی کی بات پہ بھی یہی آتے ہیں کہ ابھی کئی سیاستدان ایسے ہیں جن کی باری آنے والی ہے انشاءاللہ بالکل آئے گی. اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں. دیکھیں جس کا نام آ گیا نا جی, نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ہم اس کے جو ہے ریفارمز بھی ان میں کریں گے, ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے, ان کو اسٹرینتھن بھی کریں گے. دیکھیں جس طرح بھی کیس تھا نواز شریف صاحب. نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے ہاں جی, تو نیب کچھ لوگوں کو ایج کیوں دے رہا ہے, کیوں ایج دیتا ہے نیب کچھ لوگوں کو کہ پہلے الیکشن لڑ لو اس کے بعد پھاڑ لیں گے؟ جی ہاں, یہ کنسرن ہے ہمارا. Why؟ یہ دیکھیں ابھی ہاں اس وقت ہم نے پورا ایسے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر رکھا ہوا ہے جو کہ ریفارمز لے کے آئے گا, سجسٹڈ لا امینڈمنٹ کریں گے اس میں, تاکہ ان کی کارکردگی بہتر ہو جائے. ابھی میاں نواز شریف کا کیس تھا نا, مریم نواز کا, نواز شریف کا, وہ جو پروسیکیوٹر تھا انہوں نے خود ہی لگایا ہوا تھا, ایڈمیٹڈ فیکٹس اس نے گفتگو نہیں کی ہے, اور جو مطلب کہ ایک بندے نے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرائی ہوئی ہے, ایک نے کیلیبری فنڈ کا پیپر جمع کرایا ہوا ہے وہاں پہ, اس کے بعد انہوں نے پراپرٹی مانی ہوئی ہے. اچھا, ابھی یہ گفتگو انہوں نے کی, ان کو انہوں نے کہا کہ انٹرم بیل دے دیں. ابھی جج نے تو انٹرم بیل دینی تھی, جب آپ بتا ہی نہیں رہے ہیں اس کو, آپ کیس ہی پلیڈ نہیں کر رہے ہیں, کیوں انہوں نے کیا ہوا تھا. یہ پروسیس بہتر ہونا ہے. لیکن ہم ایک اور چیز سمجھا دیں, دیکھیں جو بندہ پکڑا جاتا ہے نا, وہ 4-5 کروڑ روپے کا وکیل اٹھا کے رکھ لیتا ہے سامنے. ٹھیک ہے, آپ کے نیب کے پاس ان کے پلڑے کے لوگ نہیں ہیں سچ وکیل. وزیر اعظم صاحب نے 3 دفعہ کہا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو کہاں سے فیسیلیٹیشن چاہیے, بیکاز ہمارا ٹاپ ایجنڈا اکاؤنٹیبلٹی ہے, کیونکہ بائی دی اینڈ آف دی ڈے جو بھی پکڑے گا وہ تو نیب کے حوالے کریں گے نا جی. ہمارے پاس جو بھی کیسز آئیں گے حکومت آگے ہوگا کہ آپ کی پروسیکیوشن ویک ہے. تو آپ میں ایک بریک کی طرف دوبارہ جانا ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی آئیں گے تو ان کو بھی جناب آپ پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے ان کے. عمران خان نے زندگی میں ایک چیز کمائی ہے, وہ ان کی فائنینشیل انٹیگریٹی ہے, اور انٹیگریٹی خود بائی اینڈ لارج ہے. ٹھیک, وہ کسی کے لیے کمپرومائز نہیں کریں گے. میں ایک بریک لے لوں, اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک چیز بتاتا چلوں جی. ایک چھوٹا سا واقعہ وہ یہ ہے جناب کہ عمران خان صاحب کو کچھ دن پہلے ایک میٹنگ کنڈکٹ کر رہے تھے, اور اس میں بتایا گیا, سی پیک کی تھی, میں بتا دیتا ہوں, سی پیک کی میٹنگ تھی, اور اس میں انہیں بتایا گیا کہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا, وٹ ایور واز گوئنگ آن. تو عمران خان صاحب نے کہا جی مجھے ان چیزوں سے کچھ لینا دینا نہیں, مجھے بتائیں کہ وہ کام کیا ہوگا, وہ سٹیپ کون سا لیا جائے جس میں ملک کا فائدہ ہو. کہ میں یہاں پہ ٹھیکے لینے نہیں آیا, نہ کمیشنیں کمانے آیا. چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں. افتخار درانی صاحب میرے ساتھ موجود ہے. افتخار درانی صاحب, ایک تو مجھے سمجھائیں کہ یہ گھروں کا گھر آپ بنا کے دے رہے ہیں, یہ گھر جو ہے واقعی غربا کے لیے ہوں گے, غریب لوگوں کے لیے ہوں گے, نمبر 1. ایک تو یہ سمجھا دیں, اور دوسرا یہ مجھے سمجھا دیں کہ کوئی امید بھی رکھی ہے ایسی, یا بس ہیں جی اسی چلتے رہیں گے؟ جی بالکل, انشاءاللہ گھر بنیں گے, اور گھر غریبوں کے لیے بھی بنیں گے. دیکھیے سے کیا مراد بھی مطلب کہ مختلف کیٹیگریز ہیں نا جی. اچھا. ایک بالکل وہ کلاس ہے جو کہ اس وقت کچی آبادیوں میں رہ رہی ہے. اوکے, ٹھیک ہے جی. ایک وہ کلاس ہے جن کے پاس کیش سٹارفڈ ہے, وہ گھر لینا چاہ رہے ہیں, یعنی کہ روزانہ کے حساب سے وہ کماتے ہیں پیسے, لیکن ان کے پاس کیش نہیں ہے جو خریدنا چاہیں. اوکے فائن. اس کے بعد ایک کلاس ہے جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کے لیے, اور ایک وہ ہے کہ تھوڑی سی بہتر مڈل کلاس ہے جن کے پاس اس طرح کی اسپیس نہیں بن رہی ہوتی, کچھ سیونگ ہوتی ہے لیکن اسپیس نہیں بن رہی ہوتی. تو 3-4 کیٹیگریز ہیں. اچھا, اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیلیبریشن کی گئی تھی. 2 چیزیں ایسی تھیں جس کے اوپر ایگریمنٹ ہوا, جو کہ بھی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے پرائم منسٹر کی طرف. ایک تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ گھر بنیں گے. ٹھیک ہے, یہ ان لائک جو اسکیم یا آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم نہیں ہے. اچھا, یہ ایک وہ اسکیم ہے جو کہ جس کو فوکس کیا گیا ہے غریب عوام پہ. ٹھیک. اچھا, اس میں جو ماڈل ہے نا, اس میں پرائیویٹ سیکٹر انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ نان پروفٹ جس میں اخوت وغیرہ ہیں.
اچھا یہ بیسیکلی ڈیمانڈ ڈریون ہے. جس طرح آپ کی کوئی سوسائٹی ہوتی ہے وہ اس سے آپ پوچھتے ہیں کیونکہ اس وقت تقریباً کوئی 1 کروڑ سے زیادہ گھر ڈیمانڈڈ ہے پاکستان میں. وہ بنتے تقریباً جو ہے وہ پر ایئر آپ کو 7 لاکھ چاہیے ہوتے ہیں, وہ 4-4.5 لاکھ بنتے ہیں, باقی آپ کی وہ سائیکل ہو رہے ہوتے ہیں, بلڈ مطلب کہ جمع ہو رہے ہوتے ہیں جو نہیں بن پاتے. ابھی ہم نے کیا کیا, ابھی ہم نے جو ہے 22 تاریخ کو وہ کر رہے ہیں, اپلیکیشن کال کر رہے ہیں 7 اضلاع سے. اچھا وہ پوچھ یہ رہے ہیں کہ جی آپ کو گھر کدھر چاہیے اور کتنا گھر چاہیے اور آپ کتنی قسط دے سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس سے یہ ہو جائے گا کہ جو آپ کی نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ہے وہ سمجھ جائے گی کہ جی ان علاقوں میں اس جگہ پہ یہ ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کو اس ڈیمانڈ کے حساب سے کیٹیگرائز کر دیا جائے گا. اچھا مطلب ابھی جو جتنی بھی اسیسمنٹ کی گئی نا وہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے علاقوں سے نکل نہیں, جہاں پہ رہ رہے ہیں نا جی وہ وہیں رہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اگر اس کو مطلب کمیونٹی نہیں میں رہے, اگر کمیونٹی میں نہیں ہے تو وہ ان جگہوں پہ موو نہیں کریں گے. تو اس لیے کمیونٹی ڈیولپمنٹ بڑی ضروری تھی. تو ایک یہ ہے کہ جو اسکیم ہے یہ فوکس ہے رورل ایریا پہ بہت زیادہ, کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ جی وہاں پہ وہ گھر بنا سکیں. ابھی ایشو کیا تھا؟ 2 ایشو تھے. ایک ایشو یہ تھا کہ 1 ونڈو آپریشن نہیں تھا, یعنی کہ اگر آپ آج بھی سوسائٹی اناؤنس کرتے پاکستان کی گیون لاز میں تو آپ کو 2 سال چاہیے وہ سٹارٹ کرنے میں. اس کے لیے کیا کیا ہم نے پاکستان یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کریٹ کر دی, جس کا کام ہے کہ تمام امپیڈمنٹ جو رستے میں رکاوٹیں ہیں ایک گھر بنانے کے لیے اس کو ریموو کیا جائے. اچھا. دوسرا جو پروسیس تھا وہ یہ تھا کہ کوئی لیگل فریم ورک موجود نہیں تھا مارٹگیج کے لیے, یعنی کہ پیسے قرضہ دینے کے لیے ہاؤسنگ کے لیے. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں نا سن 2000 کے قریب جب یہ شوکت عزیز صاحب آئے, ہاؤس بلڈنگ فائنینس کدھر گیا؟ ہاؤس بلڈنگ فائنینس ہے لیکن وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہا. میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرف جا رہا ہوں فگرس پہ. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آٹو انڈسٹری میں انہوں نے لون دینا شروع کر دیا. تو آپ نے دیکھا بے ہنگم گاڑیاں ہر روڈ پہ بڑھ گئیں. یہاں پہ 2.5% آف دی GDP وہ ہاؤس بلڈنگ کے لون پہ یوز ہوتا ہے پاکستان میں. اگر آپ بنگلہ دیش دیکھیں وہاں پہ 3 ہے, انڈیا میں 9 سے 11% ہے, اس میں انڈونیشیا میں ملیشیا میں 33 ہے, اور امریکہ میں 70 سے 80% ہے. ٹھیک کہ وہ مارٹگیج فائنینسنگ یعنی کہ قرضوں پہ وہ دیتے ہیں اماؤنٹ. ابھی یہاں پہ ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک عدد فیسلٹی کریٹ کر دی اسٹیٹ بینک کے اندر, وہ بھی فائنینشیل ریگولیٹر ہے. اچھا. جس کا کام ہے کہ مبشر صاحب نے گھر لینا, ایک کمرے کا گھر بنانا ہے یا 2 کمرے کا گھر بنانا ہے, اس نے بتا دیا کہ جی میری یہ کیپیسٹی ہے, بٹوین 5 to 15,000 انکم ہے, 15 to 20,000 ہے, 20 سے 25 ہے, 25 سے اب وہ ڈیفائن کر دے کہ میں اتنی قسط دے سکتا ہوں اور کہاں رہنا چاہتا ہوں. اس تمام پروسیس کو میٹ کرنے کے لیے ابھی 2 سٹرکچرز آپ کے لیے کریٹ ہو جائیں گے, اگلے 60 دن میں وہ آ جائیں گے. اچھا. اور وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے ہر سنگل بندے کو. اچھا. اس کے بعد جو آپ کی کچی بستیاں ہیں, ان کچی بستیوں کے لیے بھی باقاعدہ پلان آئے گا جس میں کچی بستیوں کو وہیں پہ ہی ہائی رائز میں شفٹ کر دیا جائے گا. اچھا. اور ساتھ اس زمین کو یوٹیلائز کیا جائے گا جس سے وہ ہائی رائز بنیں گے. اچھا. سو اٹ ول بی آلموسٹ لائک لو کاسٹ, ویری لو کاسٹ, منیمل اماؤنٹ پہ وہ لوگ ہر قسم کے لوگوں کے لیے گھر مہیا کیے جائیں. دیکھیں جی یہ جو ہماری وہ تھی نا کنسلٹیشن تھی, یہ پرائم منسٹر صاحب نے خود چیئر کی. جو ٹاپ بزنس مین بلڈر تھے نا جی, ان تمام کو بلایا گیا تھا. جو تمام لوگ جو کہ بینکنگ میں انوالو تھے ان لوگوں کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا, اور اس طرح پھر یہ روڈ میپ بنا گیا اور یہ حقیقت پہ مبنی ہے. اوکے. اس میں کوئی فسانہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے 5 سال میں 50 لاکھ بنیں گے. پہلا سال تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ نیچرلی آپ لانچ کر رہے ہیں نا جی, تو یہ بلٹ اپ ہوگا اوور دی پیریڈ آف ٹائم. اور ایک ادھر کیلکولیشن ٹی وی پہ چلتی رہی نا جی کہ 50 لاکھ کے لیے تو پیسے کوئی نہیں ہیں. یہ تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل ہے, یہ انویسٹمنٹ باہر سے آئے گی اور لوگ آلریڈی تیار ہیں. اتنا بڑا یہ سیکٹر, یہ تو نہیں ہو جائے گا پتہ چلے کہ گھر جو ہے پتہ نہیں داڑھی انہوں نے مچھا مات گئی ہے. نہیں ڈیمانڈ بیسڈ ہے. اچھا چلیے, یہ آل ڈیمانڈ بیسڈ ہے. ایک چیز اور سمجھا دیں مجھے, ایک چیز میں مس کر گیا تھا. آپ نے ایک MOU سائن کیا تھا برٹس کے ساتھ, برٹ گورنمنٹ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ, اور وہ MOU ہے وہ کیا ہے MOU ایگزیکٹلی؟ MOU ہے ایک انفارمیشن ایکسچینج ہے آپ کا جی اس میں. اوکے ٹھیک ہے. جیسے ایک جنیجو صاحب ہیں بیٹھے ہوئے وہاں پہ, پتہ نہیں کتنے ارب پاؤنڈ ہیں ان کے پاس, کسی کے فرنٹ مین تھے وہ, ٹھیک ہے, تو آپ کو پاؤنڈ چاہیے واپس یا آپ کو جنیجو بھی چاہیے واپس؟ دونوں چاہیے واپس, لیکن میں اس کے اوپر کچھ نام میں کے اوپر کوئی